الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ اور نصیحت فرمائی۔ ناظرین، نقل شریف ہے کہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کیا سبب ہے کہ ہم حق تعالیٰ کو پکارتے ہیں وہ قبول نہیں فرماتا؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو جانتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، اور قرآن پڑھتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ کی نعمت کھاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے بہشت آراستہ کی گئی ہے، اس کو طلب نہیں کرتے، اور گناہگاروں کے لیے آگ کے طوق کے ساتھ دوزخ سلگائی گئی ہے، اس سے باز نہیں رہتے، جانتے ہو کہ شیطان دشمن ہے اور اس کے ساتھ عداوت نہیں رکھتے، جانتے ہو کہ ایک دن مرنا ہے اور اس کا سامان مہیا نہیں کرتے، ماں باپ اور بچوں کو دفن کرتے ہو اور عبرت نہیں لیتے، اور خود عیوب سے نہیں بچتے اور دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہوتے ہو۔ جو کوئی شخص ایسا ہو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ نقل ہے کہ ایک شخص نے ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، اے شیخ، میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے، مجھ کو نصیحت کیجیے کہ میں اس کو اپنا امام بناؤں۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تجھ کو منظور ہو تو میری 6 باتوں پر عمل کر، تو جو کچھ کرے گا نقصان نہ ہوگا۔ اول یہ کہ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا، رازق وہی ہے، کہاں سے کھاؤں؟ کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کا رزق کھائے اور اس کا گناہگار بنے۔ دوم یہ کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر چلے جا۔ اس نے کہا کہ سارا جہاں اسی کا ہے، کہاں جاؤں؟ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کے ملک میں رہے اور اس کا گناہگار بنے۔ سوم یہ کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ پر جا کہ وہ تجھ کو نہ دیکھے۔ کہا کہ وہ بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کے سامنے گناہ کرے۔ چہارم یہ کہ جب ملک الموت آئے تو کہنا کہ مہلت دے دے تاکہ توبہ کروں۔ کہا کہ مجھ سے کیوں کر ہو؟ ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تو ملک الموت کو روکنے پر قادر نہیں تو اسی وقت توبہ کر لے۔ پنجم یہ کہ جب منکر نکیر تیرے پاس آئیں تو دونوں کو چلا دے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے جواب کو تیار رکھ۔ ششم یہ کہ جب قیامت کے دن گناہ گاروں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم آئے تو اس وقت کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ باتیں درست ہیں یا نہیں؟ اس مرد نے کہا کہ تو نے جو کچھ کہا سب درست ہے، میں نے توبہ کی اور اپنے مرنے تک توبہ پر قائم رہا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ، اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنا ہی لو جتنا کہ سوار کے ساتھ توشہ ہوتا ہے، اور تونگروں کی مجلس میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، اور کپڑا اتنا مت چھوڑو کہ اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ اور راوی نے کہا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہر چیز تاریک ہو گئی، اور نہیں صاف کیا ہم نے اپنے ہاتھوں کو مٹی سے، بے شک ہم آپ کے دفن میں تھے کہ ہمارے دلوں کا حال متغیر ہو گیا، ہمارے قلوب دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 110 تا 112۔